آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں یکم رمضان المبارک یعنی پہلے روزے کی ہم سحری کریں گے۔ دنیا کے مختلف ممالک میں ہمارے مسلمان بھائی آج اپنے دوسرے روزے کو اختیار کریں گے۔ ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر آپ کی خدمت میں روحانی کیف و سرور سے مزین نشریات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور اس امید کے ساتھ، اس تمنا کے ساتھ، اس آرزو کے ساتھ، اس خواہش کے ساتھ کہ جب آپ گھر بیٹھ کر اس نشریات کو دیکھ رہے ہوں تو رمضان مبارک کا حقیقی لطف آپ کو میسر آ جائے۔ ماہ رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ جو ہمارے گھر پر، ہماری زندگی میں، ہماری طبیعتوں میں، ہماری عادات میں اس طرح سے شامل ہوتا ہے جیسے ایک مہمان شامل ہو رہا ہے۔ اس طرح سے ہم پر سایہ فگن ہوتا ہے جیسے ایک مہمان آ رہا ہے، اور اسے کہا گیا کہ یہ مہمان ہے۔ لیکن کیسا خوبصورت مہمان ہے، کتنا پیارا مہمان ہے، کتنا اچھا مہمان ہے کہ یہ وہ مہمان ہے جو ہمیں بہت کچھ دے کر جاتا ہے۔ زندگی میں ہمارے گھر پہ مہمان رکنے کے لیے آتے ہیں تو یقیناً وہ کھانا بھی ہمارے پاس کھاتے ہیں، سوتے بھی ہمارے پاس ہیں، ٹھہرتے بھی ہمارے پاس ہیں، استعمال بھی ہماری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم سے لے کر جاتے ہیں، ہم انہیں تحفے دیتے ہیں، ہم انہیں اپنی گاڑی میں شہر بھر کا چکر لگواتے ہیں، شاپنگ سینٹرز میں لے جاتے ہیں۔ یعنی مہمان پر ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں، مہمان کو ہم دیتے ہیں۔ لیکن ماہ رمضان مبارک اتنا خوبصورت مہینہ ہے کہ یہ وہ مہمان ہے کہ جو ہمیں دے کر جاتا ہے، بخشش دے کر جاتا ہے، مغفرت دے کر جاتا ہے، ہمیں توبہ کی یقینی قبولیت دے کر جاتا ہے، ہمیں بتا کر جاتا ہے کہ بقیہ 11 مہینے کیسے گزارنے ہیں، ہمیں سدھار کے جاتا ہے۔ کیسا پیارا مہمان ہے جو ہماری زندگی میں نظم و ضبط لاتا ہے۔ اسی لیے اس مہینے کو کہا جاتا ہے کہ ماہ رمضان مبارک نیکیوں کا موسم بہار ہے، جو ہم پہ سایہ فگن ہوا ایک مہمان کی طرح، اور وہ مہمان جو ہمیں بہت کچھ دے کر جاتا ہے۔ لیکن رمضان المبارک کے لیے ہمارے جذبات کیا ہونے چاہیے؟ رمضان المبارک کے لیے ہمارے چہرے، ہمارے قلب، ہماری آنکھیں، ہمارے نظریے، ہمارے فکر، ہماری سوچ میں کیا چیزیں ہونی چاہیے؟ میں صرف اس بات کو ایک جملے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ رمضان المبارک سے عشق کریں، ماہ رمضان سے محبت کریں، اور ایسی محبت کریں کہ آیا ہوا چاہتا ہے، اس کی تیاری کرنی ہے، سایہ فگن ہونے والا ہے، تیاری کرنی ہے۔ ماہ رمضان آ رہا ہے، گھر کو صاف کرنا ہے، اچھے کپڑے، نئے کپڑے نکالنے ہیں، اچھی جا نمازیں نکالنی ہیں، ہماری خواتین، ہماری بچیاں اچھی اچھی چادریں نکالیں گی، خوشبوئیں اور نئی تسبیحیں، اور اس طرح سے ہم گھر میں تیاری کریں گے کہ واقعی لگے کہ ہم رمضان سے عشق کرتے ہیں، واقعی لگے کہ اس کے آنے پر ہمیں خوشی ہے، واقعی اندازہ ہو کہ ہم کسی کا استقبال کر رہے ہیں، ہمارے گھر کی رونق بتائے، ہمارے گھر کی خوشبو بتائے، ہمارے چہرے کی مسکراہٹ بتائے، ہماری آنکھوں کی چمک بتائے کہ ہم رمضان سے محبت کر رہے ہیں، ہم رمضان کے آمد کے لیے انتظار کر رہے تھے، وہ مہینہ آ گیا۔ کیونکہ یہ سوچنا کہ پچھلے سال جو لوگ ہمارے ساتھ تھے وہ اس سال نہیں ہیں، اس سال ہم جب ماہ رمضان میں موجود ہیں، ہو سکتا ہے اگلے سال ہم نہ ہوں، کوئی اور یہ ٹرانسمیشن کر رہا ہو، کوئی اور ہم سے باتیں کر رہا ہو، کوئی اور ہم سے گفتگو کر رہا ہو، کسی اور کے ساتھ کوئی اور افطار کر رہا ہو، کسی اور کے ساتھ کوئی اور سحری کر رہا ہو، ہم اس دنیا میں نہ ہوں۔ اب اگر یہ آخری رمضان ہے تو پھر رب تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام بھی آخری ہے، موقع بھی آخری ہے کہ اس میں اپنی بخشش کروانی، رب کو خوش کرنا، رمضان ہم سے خوش ہو کر جائے، ایسا عشق کریں۔ رمضان کہے، ماہ رمضان کہے کہ اللہ جب میں اس بندے پر سایہ فگن ہوا، اس سے ملا، اس سے میسر آیا، اس سے ملاقات کی، اس نے بڑی قدر کی ہے، اس نے بڑی تیاری کی میری، اس نے بہت محبت کی مجھ سے، بہت عشق کیا مجھ سے، کاش کہ ایسا رمضان ہو جائے۔ تو ایک لائن میں، ون لائنر، رمضان المبارک سے عشق کریں۔